اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اور مالک کائنات کا کروڑہا کرم ہے، جتنا بھی اس پاک ذات کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم دنیا میں تقریباً کم و بیش 10,000 کے قریب اللہ رب العزت نے مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے۔ 10,000 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سانس لیتی ہیں، ان میں سے مالک کائنات نے ہم سب کو 10,000 میں سے انسان بنایا، یہ اس مالک کا کروڑہا کرم ہے۔ اور پھر اس پوری کائنات میں عالم دنیا میں تقریباً 425 کے قریب مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، بدھ مت ہے، دیگر کائنات میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا کروڑہا کرم ہے کہ 10,000 مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا اور 425 مذاہب میں سے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ اور پھر اسلام کو ہمیں عطا کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں، میرے ہاں جو سب سے پسندیدہ ترین مذہب ہے، سب سے پسندیدہ ترین گروہ ہے، فرمایا کہ وہ گروہ کوئی اور دوسرے مذہب کا نہیں بلکہ مسلمان مذہب کا گروہ ہے۔ تو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مذہب کے لحاظ سے ہمیں اپنا پسندیدہ مذہب عطا فرمایا۔ اور پھر جب باری آئی انسان کی، تو اللہ رب العزت نے جو میں نے شروع میں آیا ہے کریمہ تلاوت کی سورۃ التین کے اندر، تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ البتہ تحقیق اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس بات میں ہلکی سی بھی کوئی شک کی گنجائش تک موجود نہیں کہ باری تعالیٰ کس میں، فرمایا لقد خلقنا الانسان، بے شک میں نے انسان کو تخلیق کیا، فی احسن تقویم، اور میری سب سے بہترین تقویم میں سے ایک تقویم ہے۔ تقویم کا لفظ یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور یہی لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کا لفظ بولا جاتا ہے کہ پاکستان کا قیام 1947 میں ہوا، انڈیا کا قیام 1947 میں ہوا، دیگر اسی طریقے سے کسی بھی عمارت کے باہر، کسی بھی بلڈنگ کے باہر لکھا جاتا ہے کہ اس کا سن قائم کرنے کا سن کون سا ہے۔ تو تقویم لفظ جو ہے وہ قیام سے ہے، قیام قائم سے بھی ہے، قیام کھڑے ہونے سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں لقد خلقنا الانسان، بے شک انسان کو میں نے خلق کیا، اسے بنایا، اور میری بناوٹ بنانے میں زمین کو بھی میں نے بنایا، آسمان کو بھی بنایا، بارش کو بھی میں بنانے والا ہوں، پہاڑوں کو بنانے والا ہوں، گہرائیوں کو، بلندیوں کو بنانے والا ہوں، ہر چیز کو بنانے والا ہوں، مگر اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں میری جتنی بھی بناوٹیں ہیں، میرے کارخانہ قدرت سے جو بھی چیز بنائی جاتی ہے، ان میں سے اگر کوئی سب سے اعلیٰ چیز اگر کوئی بنائی گئی ہے، فرمایا وہ انسان ہے۔ اسی لیے فرمایا لوگوں
لقد خلقنا الانسان، میں نے انسان کو بنایا ہے. اور پھر بنانے میں یہ مت شمار کرنا کہ میں نے جیسے آسمان کو بنا دیا تو بنانے والا میں، زمین کو بنا دیا تو بنانے والی ذات میری، چرند اور پرند کو بنانے والی ذات میری. فرمایا کہ ہر ایک کو میں نے بنایا ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں. ہر ایک کو بنانے والا میں ہوں. ریت کے ذرے سے لے کر پہاڑوں کی بلندیوں تک، پانی کی گہرائیوں سے لے کر بلندیوں کو، زمین و آسمان کی بلندیوں تک، عرش معلہ سے لے کر فرش زمین تک، ہر چیز کو میں نے بنایا. ہر چیز میری قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز میری تقویم میں سے ہے. مگر یاد رکھو کہ میں نے ہر چیز میں سے ایک شے ایسی ہے جسے میں نے سب سے احسن بنا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ خود فرما دیا لوگوں، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ خلقنا الانسان، وہ انسان ہے جسے میں نے احسن بنا دیا ہے. اب یہاں پر مختلف ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے ہاں دنیا میں کا تو یہ دستور ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پر اس کی کوئی بھی چیز بنانے کا اس کا کام ہوتا ہے. ایک مستری ہے تو مستری اپنی زندگی میں مختلف بلڈنگیں بناتا ہے. کبھی کسی کا کمرہ بنایا، کبھی کسی کی دیوار بنا دی، کبھی کسی کے 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ بنا دی، کسی جگہ کے اوپر اس نے پتھر لگا دیا. اسی طریقے سے الغرض استاد ہے، استاد کے مختلف شاگرد ہوتے ہیں، وہ اپنے مختلف شاگردوں کو دیکھتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے. اپنی کوئی شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھ کے اس سے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں آئے انہوں نے پڑھا وہ چلے گئے، بعد میں آئے انہوں نے پڑھا وہ چلے گئے. اسی طریقے سے اس کی میں مثالیں 1-2 اور دے دوں تاکہ رب کائنات کی یہ کتاب قرآن مجید اچھی طرح ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ہمیں فرمانا کیا چاہتا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک بندہ بس کا ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، تو اس کے پاس اسواریاں بیٹھتی ہیں، مختلف اسواریاں آتی ہیں، وہ اپنے جگہ کے اوپر اتر جاتی ہیں، پھر اور بیٹھ جاتی ہیں اور اتر جاتی ہیں. یعنی کہ زندگی میں، انسان کی زندگی میں مختلف ایسے دور آتے ہیں، اس کے شاگرد آتے ہیں، اس کی سواریاں آتی ہیں، اس کی بلڈنگیں اس کے ہاتھ سے بنتی ہیں، مگر وہ چند چیزوں پر ناز کرتا ہے. اگر اس کے 1000 شاگرد ہیں تو وہ 1000 میں سے اگر اسے پوچھا جائے کہ اپنے شاگردوں سے ملاؤ تو وہ 2-3 شاگردوں سے ملائے گا، کہے گا کہ یہ بھی میرا شاگرد ہے، آپ اس کا ٹیسٹ لے کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا اس نے مجھ سے پڑھا ہے. اگر اسی طریقے سے اس نے مکانات بنائے ہیں مستری نے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ بتاؤ آپ نے کیا کام کیا ہے. وہ کچھ مکانات کے ماڈلز کی تصویریں ہمیں دکھائے گا، یا ہمیں بتائے گا کہ فلاں گلی کے اندر میں نے فلاں صاحب کا مکان بنایا ہے، اس کا مکان دیکھ لو. وہ مکان آپ کو بتا دے گا کہ میں مستری اچھا ہوں. اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ تو دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، آپ تو ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والے ہیں. مستری ہر مکان کو نہیں دکھاتا. کیوں؟ مستری کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی مکان میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کے پانی کے لیول میں کمی رہ سکتی ہے، اس کی بلڈنگ میں کمی رہ سکتی ہے، اس کی بناوٹ اور سجاوٹ میں کمی رہ سکتی ہے، اس کی تیاری میں کمی رہ سکتی ہے. اس لیے مستری ہر مکان نہیں دکھاتا، وہ چند مکانوں کے نمونے پیش کرتا ہے. استاد ہر شاگرد سے نہیں ملاتا، وہ ہر شاگرد سے تب ملائے کہ جب سارے شاگرد کامل ہوں. استاد کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی تھی، میرا ہر شاگرد قابل نہیں ہے، اس لیے وہ چند شاگردوں کو دکھاتا ہے. اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو مالک بھی اکبر ہے، تو خالق بھی اکبر ہے، تو استاد بھی بڑا ہے، تو بنانے والا
مستری بھی بڑا ہے، تیرا ثانی کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ جب تو نے اتنی چیزوں کو بنایا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ تیری ہر چیز احسن ہوتی۔ تو خود فرماتا کہ میرا پہاڑ بھی بنانا بھی احسن، میرا زمین بنانا بھی احسن، میرا پانی چلانا بھی احسن، میرا ہر ایک چیز کو بنانا اچھا ہے۔ باری تعالیٰ نے ایسا نمونہ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کہ لوگوں میری تمام تخلیقات میری ہے، مگر ان میں سے سب سے میری اعلیٰ تخلیق انسان ہے، اور انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو نہیں بتایا، ہر چیز کو نہیں دکھلایا، مگر باری تعالیٰ نے صرف انسان کی مثال دی۔ انسان کی مثال اللہ رب العزت نے اس وجہ سے نہیں دی کہ میری نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ میری اور چیزیں بنانے میں کوئی کمی تھی اس لیے میں نے نہیں کہا، میں نے پہاڑوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کے بنانے میں کچھ کمی تھی، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی اعلیٰ تخلیق کو سامنے بیان کرتے ہوئے فرما دیا، لوگوں میری اعلیٰ تخلیق انسان ہے، اگر انسان کو تم جان جاؤ گے تو گویا کہ اپنے رب کو پہچان جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا سورۃ التین کے اندر فرمایا کہ لوگوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ وہ تھی تفسیر جو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں اس کو نقل کیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التین کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان، لوگوں میری جتنی بھی تخلیقات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ تخلیق انسان میری تخلیق ہے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں انسان میری سب سے اعلیٰ تخلیق ہے، اور اس تخلیق کا میں نے اس کو صلہ یہ دیا ہے، اس کو انعام یہ دیا ہے، اس کے اوپر میں نے اپنا کرم یہ کیا، تمام مخلوق سے جدا اس لیے کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کیونکہ میں اس کی شاہ رگ سے بھی اس کے قریب رہتا ہوں۔ اب انسان کی دنیا کے اندر اگر وہ انسان افسر کسی انسان کے پاس قریب رہے، کسی بندے کے پاس کوئی ملازم ہو، اس کا افسر اس کے ہر وقت قریب رہے، تو افسر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ملازم یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی کائنات میں کوئی خوش قسمت نہیں ہے کہ میرا باس، میرا محسن، مجھے جن کے ہاں میں نوکری کرتا ہوں وہ میرے سب سے قریب رہتا ہے، ہر وقت میری ضروریات کے مطابق رہتا ہے، صبح ہو یا شام ہو، میں نوکری میں جتنی دیر بھی اس کے پاس رہتا ہوں وہ میرے قریب رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پر اتنا کرم کیا، فرمایا کہ بے شک تو میری سب سے اعلیٰ تخلیق ہے، فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو میری اعلیٰ تخلیق اس لیے ہے کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی تیرے قریب رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت انسان کی شاہ رگ سے بھی اس کے قریب رہتا ہے۔ جب رب اتنا قریب ہے بندے کے، اتنا قریب ہے کہ اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، آگے میں چل کے عرض کرتا ہوں شاہ رگ سے مراد کیا ہے۔ جب انسان کے ہاں اللہ رب العزت اتنا قریب ہے، پھر آج کے جمعے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان اپنے رب کے کتنا قریب ہے۔ جب رب قریب ہے، بنانے والا قریب ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، کہیں پر فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا، کہیں فرماتا ہے میں نے انسان کو آگ، مٹی اور پانی سے پیدا کیا۔ مختلف جنسوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد فرمایا ونفخت فیہ من روحی، پھر اس کے اندر میں نے اپنی روح کو پھونکا، میں نے اپنے روح کو پھونکا، اپنے نور کو پھونکا، اپنے
اپنے نور کو انسان کے اندر داخل کیا۔ جب اللہ رب العزت اپنے نور کو انسان کے اندر داخل کرتا ہے، داخل کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے خلقت بیدہ، پھر میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، بنانے کے بعد پھر وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پھر میں اس کا اتنا نیڑے ہو گیا، اس کے اتنا نیڑے ہو گیا حتیٰ کہ میں اس کے شاہ رگ سے بھی قریب تر ہو گیا۔ تو جب انسان کے ہاں اللہ رب العزت بندے کے ہاں اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ہاں کتنا قریب ہے۔ ایک رب کی بندے کے اوپر اگر اتنی مہربانیاں ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں، اتنی شفقتیں ہیں، اتنی محبتیں ہیں کہ پیدا کرنے والا، بنانے والا وہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اسے سب سے اچھا بنایا، تمام تخلیقات میں سے سب سے احسن بنایا، سب سے بہترین بنایا، حسن میں لاجواب قرار دیا، ہر چیز میں اسے بڑا کیا اور یہاں تک کہ اسے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ پھر فرمایا کہ اس کی شاہ رگ سے بھی نیڑے ہو گیا۔ اب انسان نے یہ سوچنا ہے کہ باری تعالیٰ جب تو اتنا قریب ہے، تیری ذات اتنی قریب ہے، تیری رحمت اتنی قریب ہے، تیری برکتیں اتنی قریب ہیں، تیری توجہ اتنی قریب ہے، تیرا نور اتنا قریب ہے، تیری شفقت اتنی قریب ہے، اب دیکھنا ہے کہ بندہ اپنے مالک کے ہاں کتنا قریب ہے۔ اور آج کے جمعۃ المبارک میں میں یہی عرض کروں گا کہ بندہ انسان کے ہاں، بندہ جو ہے انسان وہ اللہ کے ہاں کتنا قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لوگو وما خلقت الجن والانس، لوگو انسان اور زمین کو بنایا بھی میں نے، مگر وما فرمایا نہیں، خلقت الجن میں نے جن کو نہیں بنایا، والانسان اور میں نے انسان کو نہیں بنایا، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، مگر مگر لیعبدون، اس لیے کہ وہ میرے بندے بن جائیں، میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے قریب ہونے کے بعد اگلا جو پیغام دیا، فرمایا کہ جب میں انسان کے قریب ہوں، اب اگر کوئی انسان میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میرے نزدیک ہونا چاہتا ہے، میرے نیڑے ہونا چاہتا ہے اور میری محبت لینا چاہتا ہے، جس طریقے سے میں مالک اس کے قریب ہوں، اتنا ہی اگر وہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس، میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا، مگر کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا الا لیعبدون، یہ کہ وہ میرے بندے بن جائیں، میری وہ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس ایک آیہ کریمہ پر عمل کر لیتا ہے، جو اس ایک آیہ کریمہ پر اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے، فرمایا میں محمد اس بات کا ضامن بن جاتا ہوں جس طریقے سے رب اس کے قریب ہوتا ہے، پھر بندہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پہلے رب قریب ہوا، رب نے بنایا تو رب قریب ہو گیا، جب رب قریب ہو گیا، اب بندہ جب اس آیہ کریمہ پر عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ دونوں قریب ہو جاتے ہیں، پھر وہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ بولتا وہ ہے، بندہ بولتا ہے، رب فرماتا ہے یہ نہیں بول رہا، وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو بول ہی نہیں رہا، اس میں بولنے والی ذات خود رب کائنات کی ذات ہے۔ پھر انسان اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہاتھ اس کا نہیں ہے، لوگوں ہاتھ میرا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ میرا ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جب انسان اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ اگر مٹی بھی پھینکے، رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت، حبیب آپ نہیں پھینکتے، میں پھینکتا ہوں، جس نے اعتراض کرنا ہو مجھ پہ اعتراض کرے، کیوں تم میرے نزدیک ہو چکے ہو۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن، وما یہاں پر اللہ رب العزت نے حرف نفی کو پہلے لایا۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں رب کے قرآن کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ فرمایا وما اور نہیں، وما ما جو لفظ ہے یہاں پر
یہ نہیں کے لفظ میں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نفی کرنا۔ فرمایا واو کا معنی ہوتا ہے اور، وما اور نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کا حسن دیکھیے، رب کائنات کے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیہ کریمہ کا حسن دیکھیے۔ رب کائنات کی قسم، آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید کی جیسی ایک آیت بھی بنا سکے۔ کیوں؟ میرے رب نے ہر آیت میں کروڑوں موتی چھپا کے رکھ دیے ہیں۔ اب اس کا حسن دیکھیے، رب فرماتا ہے وہ اور نہیں، لوگوں بے شک نہیں، باری تعالیٰ کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے ہاں تو کوئی جملہ بولا جائے تو تب اس کی نفی ہوتی ہے نا۔ اب میں کہوں کہ جی ایک مثال کے طور پر کوئی بھی کام کہوں، کسی بھی بچے کو وہ آگے سے کہے نہیں، پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات کے جواب میں انہوں نے جواب دیا ہے۔ کوئی بھی بات کی تو اس کے جواب میں نہیں بولی جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی بھی بات کی جائے تو اس بات کے جواب میں نہیں بولا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بغیر کسی بات کے نہیں کہا، بلکہ ہر معترضین کے ان کے منہ بند کرتے ہوئے فرمایا جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہو تو میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب نہیں میں دیتا ہوں۔ لوگوں، تم اعتراض کرو گے انسان کس لیے بنے، جنات کس لیے بنے، تم اپنی تحقیقات نکالو گے، تم کہو گے کہ انسان اس لیے بنا کہ وہ صبح سے نکلا، اپنا کام کاج کیا، اپنے بچوں کا پیٹ پالا اور رات کو سو گیا۔ انسان کو اس لیے بنایا کہ سارا دن افسروں کے آگے جی کرتا رہے، رات کو آگے سو گیا۔ انسان کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ سارا دن اس بیل کی طرح جس کے آنکھوں کے سامنے پٹی باندھ دی جاتی ہے، کیپ چڑھا دی جاتی ہے، کہ وہ سارا دن وہ پھر گھومتا رہتا ہے اس چکے کے گرد، اور پھر وہ شام کو تھک ہار کے اپنا چارہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے سارے اعتراضات، تم کہو کہ انسان اس لیے بنایا گیا کہ وہ اچھا گھر بنائے، اچھی بیوی اور بچوں کی پرورش کرے۔ انسان کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ انسان اچھی زندگی بسر کرے۔ فرمایا تم جتنے بھی سوال کرو گے، جتنے بھی اعتراض کرو گے، میں ہر اعتراض کا جواب نفی میں دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں میں نے انسان اور جنات کو کس لیے بنایا۔ فرمایا وما خلقنا الانسان، میں نے انسان کو نہیں بنایا، جنات کو نہیں بنایا، کس لیے؟ مگر الا لیعبدون، مگر ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اس آیہ کریمہ پر عمل کر لے تو اللہ رب العزت اس بندے کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اپنے بھی قریب کر لیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے اس آیہ کریمہ کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک مقناطیسی آیہ کریمہ ہے۔ جس طریقے سے مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے، لوہے کو کھینچتا ہے۔ مقناطیس اگر پڑا ہو تو لوہا کوئی قریب آ جائے، وہ تھوڑا سا بھی دور ہو تو اس کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو بھی آیہ کریمہ اس آیہ کریمہ پر عمل کر لے گا، اللہ کی رحمت اسے دنیا سے نکال کے اپنی رحمت کے پردوں میں اس کو چھپا لیتی ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس، میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا، الا لیعبدون، مگر اسے عبادت کے لیے۔ اب یہاں پر ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ چلا کہ جو انسان پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دے وہ عبادت گزار ہو گیا۔ اس سے مطلب یہ پتہ چلا کہ جو انسان صوم و صلات کا پابند ہو جائے وہ عبادت گزار ہو گیا۔ اب عبادت کا ذکر کرنا تھا، اللہ رب العزت چاہتا اس کو فرمانا چاہیے تھا، یہاں پر اگر کہہ سکتا تھا وما خلقت الجن والانس الا الصلاۃ، میں نے اس کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا مگر نماز کے لیے کیا۔ اللہ رب العزت نے نماز کا لفظ نہیں لائے، فرمایا الا لیعبدون، میں نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت نماز کا نام فقط نماز کا نام نہیں ہے، عبادت فقط روزے اور حج کا نام نہیں ہے، عبادت فقط صوم و صلات کا نام نہیں ہے،
عبادت فقط اور فقط قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے. اگر قرآن کی تلاوت کا نام ہوتا، رب فرماتا وما خلقت الجن والانس الا یقرؤ القرآن، میں نے جن اور انسان کو ہر ایک کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف قرآن پڑھنے کے لیے پیدا کیا، الا الصلاۃ، مگر نماز کے لیے پیدا کیا. توجہ کا طالب رہوں گا، قرآن مجید کی آیہ کریمہ آپ کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں. رب کائنات نے فرمایا لوگوں، میں نے فقط نماز کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے فقط صوم و صلات کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے فقط رب کے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ذرا بولیے بولیے سبحان اللہ. اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب نماز فقط عبادت کا نام نہیں ہے، روزہ فقط عبادت کا نام نہیں ہے، صلات صوم روزہ رکھنا فقط عبادت کا نام نہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنا فقط عبادت کا نام نہیں، سرکار مدینہ کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا فقط عبادت کا نام نہیں، باری تعالیٰ پھر عبادت ہے کیا؟ جب یہ چیزیں ساری عبادت فقط عبادت نہیں ہیں، پھر عبادت کیا ہے؟ آئیے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یعبدون کی بڑی پیاری تفسیر کی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال ہی کر دیا. آپ فرماتے ہیں لوگوں، یعبدون عبد سے نکلا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے. ایک غلام وہ ہوتا ہے جو تنخواہ لے کے کام کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ تنخواہ اس کی 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے، کوئی بھی مل میں، فیکٹری میں، کسی بھی جگہ پر وہ کام کرتا ہے، مشین چلاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے. اس کو اگر کہے وہ افسر کہ تم ایسا کرو کہ تم آج جا کے میرے گھر کی صفائی کرو، وہ کرے گا؟ بولیے، آپ کے یہاں کرتے ہوں گے، کرے گا؟ اگر افسر کہہ دے، کوئی بھی مثال کے طور پر کوئی بندہ ملازم ہے، مل میں ہے، اگر افسر کہہ دے جاؤ میرے گھر کا واش روم صاف کرو، وہ کرے گا؟ وہ کہے گا میری ڈیوٹی مل میں ہے نہ کہ آپ کے گھر میں ہے. ایک ملازم، ایک عبد یہ ہوتا ہے، وہ بھی عبد ہے، وہ بھی اس کا ملازم ہے. دوسرا ملازم اور عبد یہ ہوتا ہے کہ اس کو خرید لیا جاتا ہے، اس کی قیمت طے کر لی جاتی ہے کہ میں تمہیں جو کام کہوں تم نے وہ کرنا ہے. اگر اس کا مالک اسے کہے کہ کرسی پہ بیٹھنا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے. اگر اس کا مالک کہے کہ تو نے واش روم صاف کرنا ہے تو وہ واش روم صاف کرتا ہے. اگر اس کا مالک کہے کہ تو نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے تو وہ صفائی کرتا ہے. دوسرا عبد اور دوسرا غلام یہ ہوتا ہے. اب تیسرا ایک غلام اور ہوتا ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی ساری خدمت کرتا ہے مگر اپنے مالک کو سجدہ نہیں کرتا. اپنے مالک کو سجدہ، وہ کہے تو نے مجھے خریدا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدے ہوئے غلام تھے، کہا کہ میرا جسم تیرا غلام مگر میری روح میرے مصطفیٰ کی غلام ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر وہ دن دکھائے کہ جسم تو جکڑا تھا، اس وہ مالک کے ہاتھوں میں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، مگر زبان پر نعرہ مصطفیٰ تھا، زبان پر یاد مصطفیٰ تھی، زبان پر ذکر مصطفیٰ تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں دنیا میں 3 غلام ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو میرا بننا چاہتا ہے، یعبدون بول کے بتا دیا کہ لوگوں وہ سجدہ بھی مجھے کرے گا، غلامی بھی میری ہی کرے گا. پھر وہ غلام ایسا بنے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو فقط 5 وقت نماز پڑھنی ہے، باری تعالیٰ میں نے اس کے علاوہ تیری عبادت نہیں کرنی. پھر وہ دکان پر بھی بیٹھا ہوگا، ہر معاملے کرتے وقت، ہر سودا طے کرتے وقت وہ یاد رکھے گا کہ میرا پیچھے کوئی آقا بیٹھا ہے، میرا کوئی مالک بیٹھا ہے، میرا کوئی رہبر اور رہنما بیٹھا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کا میرے گلے کے اندر جس کے نام کا توق ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کے نام کی میں نے اپنے گلے میں تختی پہنی ہے. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یعبدون کے زمرے میں آئے گا. وہ کہے گا باری تعالیٰ اگر میں نماز میں ہوں، اگر میں مسجد میں ہوں تب بھی تیرا غلام ہوں، اگر چارپائی پہ بیٹھا ہوں تو تب بھی تیرا غلام ہوں. پھر وہ یہ نہیں کہے گا، ہمارے ہاں عموماً کہتے ہیں جی مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا،
جو یعبدون کے زمرے میں آ جاتا ہے وہ پھر گھر بیٹھ کے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اسے پتہ ہے کہ میں یعبدون کے زمرے میں ہوں، میں اس مالک کا بندہ ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے ایک اور حسن دیکھیے، اس کو امام مولانا غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، حج و زکوٰۃ کرتا رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بندہ نہ بن سکے، وہ عبادت تو بن جائے گا، عبادت کرنے والا تو بن جائے گا، اس کے ماتھے کے اوپر وہ نشان تو پڑ جائے گا سجدوں کا، مگر وہ اللہ کا بندہ نہیں بن پائے گا۔ اللہ کا بندہ وہ تب ہی بنتا ہے جب اس کے ہر وقت یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ جب یہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، پھر ہوتا ماجرا کیا ہے؟ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اگر دکان پہ بھی بیٹھا ہو، وہ اگر کاروبار بھی کر رہا ہو، وہ کسی کی مزدوری بھی کر رہا ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کی میں مزدوری کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھے گا تو میں کام کروں گا، وہ اگر تھوڑا سا مجھ سے دور ہو جائے گا میں کام میں 2 نمبری کروں گا۔ نہیں، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کا کام کرنا عبادت بن جائے گا، اس کا بولنا عبادت بن جائے گا، ماں باپ کی تابعداری کرنا عبادت بن جائے گا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا عبادت بن جائے گا، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا عبادت بن جائے گا، بہنوں کے حقوق پورے کرنا عبادت بن جائے گا۔ میرے عزیز، فقط عبادت سجدوں کا نام نہیں ہے، عبادت اس کی بندگی کا نام ہے، اور اس کی بندگی تب حاصل ہوتی ہے جب بندہ بازار میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے اور اپنے گھر میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے۔ اس لیے فرمایا لوگو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بندے کو فقط نمازوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ علامہ اقبال اسی لیے فرما گئے تھے کہ انسان کو فقط عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، وگرنہ عبادت کے لیے تو کچھ کم نہ تھے کروں بیاں، فرشتے کم نہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ انہیں پیدا نہ کر، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کریں گے، تیری تسبیح کریں گے۔ اللہ نے فرمایا لوگو، بندے، او فرشتے، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو فقط عابد نہیں ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو فقط قرآن کے قاری نہیں ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو فقط صوم و صلات کے پابند نہیں ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو فقط نام کے حاجی نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان کا دل بھی حاجی ہوگا، ان کا دل بھی نمازی ہوگا، ان کا دل بھی رب کا قرآن پڑھتا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، جب رب کی توفیق سے بندے کا دل قرآن پڑھتا ہے، پھر بندہ نیزے کی نوک پہ بھی ہو پھر بھی قرآن جاری رہتا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جب بندے کا دل قرآن پڑھتا ہے، پھر وہ نیزے کی نوک پہ ہو پھر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ جب بندے کا دل نماز پڑھتا ہے، پھر وہ دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی لوگ زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب انسان اپنے گھر میں اچھا ہو، اپنے چارپائی پہ اچھا ہو، اپنے کاروبار پہ اچھا ہو، پھر وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی لوگ بابا فرید کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر بھی لوگ داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ فقط نمازی نہ تھے، یہ لوگ فقط رب کے قرآن کے قاری نہ تھے، یہ لوگ فقط صوم و صلات کے پابند نہ تھے، ہر چیز انہوں نے کی تھی، مگر اس سے بڑھ کے وہ لوگ عابد تھے۔ انہوں نے اپنا بندہ بننا ان کو آتا تھا اور اپنے مالک کو مالک منانا آتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارے ہاں یہ وہ تھی رب کے قرآن کی آیہ کریمہ جس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھیے اللہ نے ایک آیہ کریمہ میں کتنا حسن چھپا دیا ہے کہ بندے، میں نے تجھے فقط اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اب انسان اگر 5 گانا نماز پڑھے، اس کا رویہ ہی ٹھیک نہ ہو، اس کی زبان ہی ٹھیک نہ ہو، اس کی بولنے کا انداز ہی ٹھیک نہ ہو، تو وہ انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں۔ اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہو، زبان بھی ٹھیک ہو، کردار بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، وہ بندہ اصل میں عبادت گزار ہے۔ جو اگر سمجھ جاؤ، جو بندہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر اس کا دل نمازی نہیں ہے،
نماز پڑھنے کے باوجود اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، سمجھ جاؤ یہ خالی سجدے ہیں، یہ خالی ٹکرے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا جو میں سر بسجدہ ہوا نماز میں تو دل سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے دلوں کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات کی قسم، جب آپ کوئی بھی نماز اپنے دل کو جھکا کے پڑھیں گے، پھر اس نماز کی نور بھی عطا ہوگا، اس نماز کا سکون بھی عطا ہوگا۔